بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی، اذان فجر کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا پروگرام 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ فضائل قربانی، دوسرا حصہ مسائل قربانی اور تیسرا حصہ فضائل حج۔ فضائل قربانی کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اپنے جامعہ کے استاذ حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ مولانا یعقوب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے سامعین مکرم کو قربانی کے فضائل سے متعلق تفصیلات سے آگاہ فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا، بلایا ہے۔ تو آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ فضائل قربانی کے حوالے سے سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ دیکھیں صلی کے اندر جو ہے نا علماء نے لکھا ہوا ہے، اس سے مراد ہے عید الاضحیٰ کی نماز، یعنی قربانی کی نماز نبی جی پڑھیے اور وانحر اور قربانی کیجیے، کیونکہ آگے قرینہ موجود ہے کہ وانحر، وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ اصل میں نحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو 3 پاؤں کے اوپر کھڑا کر کے نا اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے، پھر اس کو جو ہے وہ گلے کے اندر چھری لگاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن مراد اس سے قربانی ہی ہے۔ اب دوسرا دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی جی کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سارے کا سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایسا اللہ لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی بتا دیا گیا ہے کہ قربانی بڑی عام عبادت ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس کا حکم بھی قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اب ایک بات یہاں پر ایک نا اشکال چھوٹا سا وہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی اتنی رقم اگر خرچ کر دی جائے، سونا دے دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں تو لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ ہے، ان کی بات صحیح ہے، لیکن یہ قرآن پاک کے اندر اس چیز کا جو حکم آیا ہے یہ اس کے پیچھے تصور توحید ہے۔ یہ تصور توحید جو ہے وہ کیا ہے؟ وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے قربانی جو ہے وہ کیا؟ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تصور توحید کو عام چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر پونے 25 پارے فقط صرف توحید ذکر کی گئی ہے۔ اتنا اہم مضمون ہے توحید کا، تو اس لیے فرما دیا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں فرمایا کہ ایک نیکی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت فرما دی۔ اب انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہیں، لاکھوں کی تعداد سے ہیں، ان کو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا کتنی نیکیاں ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک اونی جانور تھا جس کے اوپر اون ہوتی ہے، جیسے یہ دمبے بھیڑ وغیرہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے بال کے بدلے میں بھی فرمایا کہ ایک نیکی ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین، قربانی والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، املحین یعنی وہ کیا تھے؟ سینگوں والے، اقرنین سینگوں والے، املحین وہ سرمیلی آنکھوں والے، موجوعین خسی یعنی خسی جانور کو ذبح کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی کیا ہے؟ ثبوت ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی کی ہے، یعنی مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے بعد قربانی ذبح کرتے تھے، پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماتے تھے اس کو۔ یعنی دیکھو نا، یہ بھی ایک بتا دیا کہ قربانی تم نے کرنی کیسے ہے۔ تو حدیث کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، وہ بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ بے شمار حدیثیں اس کے بارے میں ہیں، تو آپ کے سامنے کچھ مختصر سا عرض کیا ہے۔ جی، بہت خوبصورت طریقے سے مولانا یعقوب صاحب آپ کے سامنے فضائل قربانی بیان فرما رہے تھے، جس میں انہوں نے قرآن و سنت سے فضائل قربانی کا ذکر کیا اور عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کیا کہ قربانی کتنی اہم عبادت ہے اور یہ قربانی کس طرح سے اللہ کی رضا کا سبب اور باعث بنتی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا حصہ اس مسائل قربانی پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے جامعہ کے مفتی مسرور احمد صاحب کو، وہ آپ کے سامنے قربانی کے مسائل تفصیل سے بیان کریں گے، اور یہ مسائل ضروری اور اہم مسائل ہیں۔ ویسے تو قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ضروری اور اہم مسائل جو عوام الناس کے ہاں پیش آتے ہیں، اور ان مسائل کو سیکھ کر ہم قربانی کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جی، ہم شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔
کچھ ضروری اور چند سوالات ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں تاکہ عوام کو آگاہی مل سکے اور ان کے لیے آسانی ہو سکے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ضروری ہے یا کوئی دوسرا شخص بھی اگر قربانی کو ذبح کر دے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کو ذبح کرے، جیسے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرما دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ جی بالکل۔ کوئی اور کسی اور آدمی سے اگر ذبح بھی کروایا تو اس کے ساتھ کھڑا رہے تاکہ وہ اس کی قربانی کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ہم سب ہمارا دوسرا سوال ہے، نماز عید سے پہلے اپنی قربانی ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کسی شخص نے قربانی کا جانور عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا تو آیا اس کی قربانی شمار کی جائے گی یا شمار نہیں کی جائے گی؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر کوئی آدمی دیہات کا رہنے والا ہے جس کے اوپر عید کی نماز فرض واجب نہیں ہے تو وہ شخص نماز فجر کے بعد قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے عید کی نماز کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو قصبے میں رہتا ہے یا جو شہر میں رہتا ہے جس کے اوپر عید کی نماز واجب ہے اس کے لیے تو نماز عید سے پہلے قربانی کرنا اپنی جائز نہیں ہے، نماز عید پڑھنے کے بعد وہ اپنی قربانی کرے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر، بہت بہتر۔ اچھا مصطفیٰ، ایک اور سوال ہے اور عام طور پہ یہ سوال عوام کے درمیان میں مشہور بھی ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں، کتنے قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ اس بارے میں اس میں واضح طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ بکرا، بکری، بیڑ، دمبا اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا اور اونٹ، اونٹنیاں، یہ تقریباً 10 قسم کے جانور ہو گئے ماشاءاللہ، مادہ اور نر شامل کر کے۔ ان کی قربانی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے، ہمارے ہاں یہ ایک سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ بڑے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ بڑے جانور میں 7 آدمی سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اس سے کم جتنے بھی شریک ہونا چاہیے ہو سکتے ہیں، 6، 5، 4 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے پیسے پہ برابر ہونے چاہیے، سب کے پیسے برابر ہونے چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد 7 ہے اور کم سے کم کی کوئی تعداد ایسی خاص نہیں۔ لیکن اگر مصطفیٰ اگر کوئی ایک شخص بھی بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہے جی وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے، اور 2 لوگ بھی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور عوام الناس کے اندر اس مسئلے سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7 سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے کہ اگر 7 سے کم بھی ہوں تو بھی قربانی درست ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اس کے اندر ان کی رقم اور حصہ قربانی وہ برابر ہونا چاہیے۔ جی صاحب، ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کے بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ کیا عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ یعنی عقیقے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، قربانی کے بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، شرط اس میں کوئی قواعد نہیں ہے، جائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا 2 حصے قربانی کے ہو، 2 عقیقے کے ہو، بالکل ٹھیک ہے، 7 بالکل میں سے جتنے بھی حصے قربانی کے بنا سکتے ہیں، بالکل عقیقے کے حصے بنائیں، بالکل درست ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ جی سامعین، آپ نے سماعت کیا کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی عقیقے کی علیحدہ نیت کریں گے اور قربانی کی علیحدہ نیت کریں گے۔ البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حصے میں 2 نیتیں کر لیں، قربانی کی بھی اور عقیقے کی بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب نے ابھی بہت تفصیل کے ساتھ کچھ ضروری مسائل جو ہمارے عوام کے درمیان میں جانا اور ان کو پہچانا جانا ضروری ہے تاکہ عوام کسی بھی طرح سے کوتاہی میں مبتلا نہ ہوں اور اپنی قربانی جیسی عظیم عبادت کو درست طریقے پر سر انجام دے سکیں۔ ہم اپنے اب پروگرام کے تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے تیسرے حصے کے اندر جن کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے استاذ، ہمارے جامعہ کے مایا ناز استاد مولانا دین محمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ یہ حج کے فضائل کے بارے میں ہمارے عوام کو اور ہمارے لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور چونکہ آج کل حج کے ایام چلے آ رہے ہیں اور حج کے ایام میں فضائل حج بیان کرنے کا مقصود یہ ہے تاکہ لوگوں کو اس کا شوق ہو،
ترغیب ہو اور ذوق و شوق بڑھتا جائے. تو اس سلسلے میں ہماری عوام جو ہیں، ہمارے لوگ ہیں، سننے والے ہیں، ان کی آپ رہنمائی فرمائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. یقیناً حج دین اسلام کی یعنی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور حج ویسے لغت میں کہتے ہیں قصد اور ارادے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص دنوں میں یعنی خاص مقرر کردہ دنوں میں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، ان دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کا نام ہے. ماشاء اللہ. قرآن پاک میں ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور حج کی فردیت کا ثبوت وہ قرآن پاک کی اس آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو یہ اس حج کے ثبوت کے لیے نص قطعی ہیں، اور احادیث میں بھی اس کی فردیت کی طرف اشارہ ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. ان میں سے سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کی گواہی دینا، پھر نماز قائم کرنا، اور اسی طرح روزہ رکھنا، اور بیت اللہ شریف کے حج کرنا. یہ اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ان کو شمار کیا. زکوٰۃ دینا تو، اور حج مبرور کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. اب حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حج جو ریا، دکھلاوے وغیرہ سے پاک ہو، اور جس میں جو ہے حج کرنے کے بعد حاجی اپنے سابقہ پہلے جتنے گناہ کیے تھے اس سے توبہ طائب ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیں. یہ حج مبرور. تو حج مبرور کا بدلہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بدلہ تو جنت ہی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حاجی حج سے آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، جس دن جیسے وہ گناہوں سے معصوم، ایسے ہی حج کی ادائیگی کے بعد کہ وہ گناہوں سے یعنی پاک اور صاف ہو جاتا ہے. لیکن حج ایک عاشقانہ سفر ہے جہاں پر انسان جو ہے اپنے گھر سے، اپنے گھر اہل و عیال سے، اور اسی طرح مالی قربانی اور بدنی دونوں کا نام ہے. اس میں جب انسان اپنے آپ کو اس مشقت والے سفر میں تکا دیتا ہے، اس میں وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، اسی طرح جو ہے مینا، صفا، مروہ کے درمیان سعی ہے، پھر رمی جمرات، اور اسی طرح جو ہے طواف. تو یقیناً انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اپنے در پہ، جب انسان اللہ کے در پہ پڑا رہے تو انسان کو محروم نہیں کیا جاتا. یہاں پر ایک غلط فہمی ہو رہی ہے ہمارے یہاں، اس کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حج اکبر یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس دن، اور مشہور یہ ہے کہ جس دن جمعے کے دن عرفے کا دن آ جائے، جس دن یعنی عرفے کا دن جمعے کے دن ہو اور اگلا تو جو 10 ذی الحج کا ہو، تو اس کو ہمارے یہاں حج اکبر کہتے ہیں. یہ ایک غلط بات مشہور ہوئی ہے لوگوں کے درمیان. مسئلہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث میں عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور حج کو یعنی حج اکبر کہا گیا ہے، کہ ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے. تو اس کے وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے. اللہ کرے جتنے حجاج وہاں تشریف لے جا چکے ہیں، بھی جانے والے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی بارہا حرمین شریفین یعنی جانا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا. مولانا دین محمد صاحب بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حج کے فضائل اور حج کے مقاصد اور حج کی فلسفی اور حکمت کو تفصیل سے بیان کر رہے تھے. ہم اپنے تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں. مولانا یعقوب صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، مفتی صاحب کے بھی، اور مولانا دین محمد صاحب کے بھی،
کہ آپ حضرات نے اس موجودہ تناظر میں اور ان ایام کے اعتبار سے بہت ضروری چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا اور بہت اہم مسائل کو بیان کیا تاکہ امت مسلمہ درست رہنمائی کے ذریعے سے اپنے فضائل کو، اپنے مسائل کو بہتر طور پہ سر انجام دے سکیں اور اللہ کی خوشنودی اور تقرب کو بہتر طور پہ حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔